بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 14ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں میری غلطیوں پر مجھے سزا نہ دے اور مجھے غلطیوں اور گناہوں سے بچا لے۔ مجھے اس مہینے میں مشکلوں اور پریشانیوں سے دور رکھ۔ اپنی عزت کے صدقے میں اے مسلمانوں کو عزت دینے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 14ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے یہ گزارش کی کہ معبود، ہماری خطاؤں پر، ہماری لغزشوں پر ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنے پروردگار سے یہ مطالبہ کیا کہ مالک، جو خطائیں ہم نے کی ہیں، جو گناہ ہم نے کیے ہیں، وہاں پر لفظ استعمال کیا ہے دعا میں عقلنی، پروردگار ان کا اقالہ کر دے، انہیں بخش دے، ان سے درگزر فرما۔ اس کے سلسلے سے علماء نے بیان کیا کہ اقالہ در حقیقت وہاں پر ہوتا ہے، یہ خاص اصطلاح ہے، فقہ میں استعمال ہوتی ہے کہ جہاں ایک مرتبہ آپ کسی دکان سے کوئی چیز خرید کے لے کے آئے۔ مثال کے طور پر میں ایک دکان سے مثلا دہی خرید کے لے کے آیا اور گھر میں دیکھا کہ دہی رکھا ہوا تھا، یا مثال کے طور پر کوئی اور دودھ لے کے آیا اور دیکھا کہ ماہ مبارک میں دودھ کی ضرورت تھی اور یہ سوچ کے لینے کے لیے گیا کہ دودھ نہیں ہے، لیکن گھر واپس آیا تو دیکھا تھا۔ اب یہاں پر مستحب ہے دکاندار کے اوپر کہ جب واپس لے کے میں جاؤں تو اسے واپس کرے، یہ مستحب ہے، اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ یہاں جو دعا میں لفظ استعمال ہوا ہے اسی عقلنی کا لفظ ہے، یعنی اس اقالے سے آیا ہے، وہ یہ کہ پروردگار، جو میرے گناہ ہیں، جو میری خطائیں ہیں، جس طرح سے تو نے جب انسان پلٹ کر واپس جا رہا ہے، ایک چیز اس کے پاس ہے، اس کو دینے کے لیے دکاندار کو حق حاصل ہے کہ نہ لے، لیکن تو نے مستحب قرار دیا ہے کہ واپس لے لے، اور تو نہیں چاہتا کہ تیرا بندہ پریشان ہو۔ اسی طریقے سے پروردگار، یہ سارے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہم نے خطائیں انجام دی ہیں، پروردگار ان کا بھی ہم چاہتے ہیں کہ اقالہ ہو جائے، اور پروردگار تو ان سے صرف نظر کر۔ یہ اہم دعا ہے ہماری، پروردگار ہم سے اگر مواخذہ نہ کرے تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی پروردگار مواخذہ کرتا ہے، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اس کو مختلف مشکلات کا شکار بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر بھی پروردگار کی ایک مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی مثال کے طور پر انسان نے کوئی لغزش کی چھوٹی سی، اور پروردگار نے اسی زندگی میں اس کا مواخذہ کر لیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار آخرت میں مواخذہ کرتا ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ پروردگار کچھ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم نے گناہ کیا ہے، شیطان نے ہمیں بہکایا، پروردگار جہاں پر شیطان نے ہمیں بہکایا اور ہم نے گناہ کیے ہیں ان سے درگزر فرما، اور جہاں پر ہم نے لغزشیں کی ہیں یا حفوات کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جہاں پر ہم نے بیہودہ کام کیے ہیں، جن کاموں سے کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا، بلا وجہ کا ہم نے کوئی کام کیا اور جو تیرا مقصد زندگی تھا اس سے ہم غافل ہو گئے، تو پروردگار ان چیزوں سے درگزر فرما، یہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ اور یقیناً پروردگار سے اگر کوئی دعا کرے اور سچے دل سے دعا کرے تو پروردگار معاف کرنے والا ہے۔ شموانہ نام کی ایک عورت ہے، بصرے میں رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے پورے شہر میں ایک گناہ کا ماحول ہے، فسق و فجور ہے، علانیہ کرتی ہے۔ ایک بار گزر رہی ہے، راستے سے جا رہی ہے تو دیکھا کہ ایک جگہ پر گریے کی آواز آ رہی ہے، ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، سہیلیوں کے جھرمٹ میں ہے، کنیزیں اس کے ساتھ میں ہیں۔ اپنی کنیز سے کہا کہ جا کے دیکھو اندر کیا ہے، کوئی مر گیا ہے۔ دیکھا کنیز اندر گئی، پھر واپس نہیں آئی، یہ باہر کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے۔ دوسری کنیز سے کہا کہ جاؤ، وہ بھی گئی اور واپس نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ تیسری کنیز سے کہا، وہ بھی اندر جا کے واپس نہیں آئی، تو اس سے تشویش ہوئی کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا میں خود جا کر دیکھتی ہوں۔ خود پہنچی تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک واعظ ہیں اور جو خطاب کر رہے ہیں، ایک مقرر ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہوا واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ یہ جب وہاں پہ پہنچی تو کہنے والے نے، واعظ نے یہ کہا کہ یہاں پر نہ کوئی مرا ہے اور نہ کسی اور چیز پہ گریا ہے، یہاں پر گریا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں اور خدا ہم سے مواخذہ کرنے والا ہے، خدا ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ جب خدا ہم سے سوال کرے گا تو ہمارے پاس جواب کیا ہوگا اسے دینے کے لیے۔ اس سلسلے سے میں کچھ قرآن کی آیتوں کو بیان کر رہا ہوں، شاید انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ میں ان آیتوں کو بیان کر رہا ہوں کہ جہاں پر لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، جہاں پر لوگ جانوروں کی صورت میں حشر کیے جائیں گے، یعنی محشور ہوں گے اس طرح سے کہ کسی کی صورت بھیڑیے کی ہوگی، کسی کی صورت مثال کے طور پر کتے کی ہوگی، کوئی بچھو کی طرح، کوئی سانپ کی طرح۔ تو یہ کیفیت تھی کہ جس کو وہ خطیب وہاں پر بیان کر رہے تھے کہ قیامت میں کس طرح سے محشور کرے گا پروردگار۔ شموانہ وہاں پر پہنچی اور اس نے دیکھا اور اس کے اوپر ایک رقت طاری ہوئی اور کہتی ہے
کیا اگر کوئی گناہ کرنے والا اللہ کی پناہ میں آئے گا تو کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ تو خطیب کہتے ہیں یقیناً قبول ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہو تب بھی توبہ قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم بہت زیادہ کی بات کر رہے ہو، اگر وہ کوئی اس دور کی شموانہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعا بھی قبول ہے۔ تو یہاں پہ اس مقام پر یہ خاتون کہتی ہے کہ میں خود ہی وہ ہوں، تو کیا میری دعا بھی قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا ارحم الراحمین ہے، یقیناً اگر تم سچے دل سے دعا کرو گی تو خدا قبول کرنے والا ہے۔ نتیجتاً اس نے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد مراقبے میں لگ گئی اور پروردگار کی عبادت کرنے لگی، اور آہستہ آہستہ جب یہ بوڑھی ہونا شروع ہو گئی تو اس نے اپنی کیفیت کو دیکھ کے کہا کہ یہ کیا دنیا ہے جس کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ جب تک انسان کے پاس جسم تھا، اچھا جسم تھا، توانائی تھی، جب تک انسان کے اندر طاقت و پھرتی تھی، تب تک تو لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے، اس کی طرف متوجہ تھے، لیکن آج جب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، میرے توانائیاں میرا ساتھ چھوڑ رہی ہیں، تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ صرف یہ اس دنیا میں پروردگار اس طرح سے انجام دے رہا ہے میرے ساتھ یہ سلوک، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر منادی نے ندا دی، گویا ایک طرح سے دلاسا دیا کہ ایسا نہیں ہے، آخرت میں اگر تم نے صحیح سے دعا کر لی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور تمہارے ساتھ حشر و نشر میں تمہارے ساتھ اس طرح سے ملائک رہیں گے، اور چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے تو توبہ کرنے کے بعد تم نے اپنے وجود کو طاہر کر لیا ہے، اب تمہارا پاکیزہ وجود ہے، تمہارے ساتھ وہ تمام عقاب اور وہ تمام سزائیں نہیں ہوں گی جس کا پروردگار نے وعدہ کیا تھا۔ وعدہ ہے پروردگار کا، لیکن اگر کوئی توبہ کرنے والا ہے اور سچے دل سے پروردگار کی طرف پلٹ رہا ہے تو پروردگار اسے معاف کر دینے والا ہے، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفار الذنوب ہے۔ تو اس منزل پر ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کرنا غلطیوں پر، لغزشوں پر، اور پروردگار جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان کا اقالہ کر دے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تو نے اس خاتون کا اقالہ کیا کہ جو گناہوں میں ملوث تھی لیکن سچے دل سے اس نے تجھے پکارا تو تو نے اس کا ساتھ دیا۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہم تجھے پکار رہے ہیں، ہماری آواز کو صدا بے صحرا نہ ہونے دے، بلکہ اس طرح سے ہماری آواز کو سن کہ ایک گنہگار تجھے پکار رہا ہے اور تو گنہگار کی آواز کو سننے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، ان کی نظروں سے تو اوجھل نہیں نور مہدی۔